السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، دس سجاد حسین وتھ دی اینالسٹ چینل۔ ہوپ فلی آپ سب تمام خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھوڑی سی گفتگو کروں گا ریسنٹلی کرناٹکا میں جو واقعہ ہوا۔ انڈین شہر ہے، ایک خاتون، مسلمان خاتون، جس نے ایک نہایت ہی ایک بہادرانہ اقدام اور ایک نہایت ہی غیرت مندانہ اقدام کیا۔ وہ خاتون جو ایک یونیورسٹی کی طالبہ تھی، اپنی یونیورسٹی آتی ہے، اپنی بائک سے اترتی ہے، حجاب کے اندر ہے، اور اس دوران کرناٹکا کی جو سٹیٹ ہے وہاں پر حجاب کے خلاف ایک مہم جاری تھی ہندوؤں کی طرف سے، اور نہ صرف ہندو بلکہ وہ لوگ جو کہ حجاب کے خلاف ہیں، ان کی منظم اس احتجاج جو انہوں نے کیا تھا اس کے خلاف یہ اکیلی لڑکی جو ہے شی واز سکسیڈ، وہ کامیاب ہوئی۔ اس نے بڑی دلیری کے ساتھ جب وہ سامنے آتی ہے اور مجمع اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو ڈرانے کی یا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لڑکی نے اس کا، آپ اگر اس کے چلنے کا انداز دیکھیں، اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، جس پروکار انداز میں وہ بائک سے اترتی ہے، جس باوقار انداز کے اندر وہ چلتے ہوئے مجمع کی طرف کو آتی ہے، اور پھر جس انداز میں وہ اپنے ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ تکبیر بلند کرتی ہے اور اللہ اکبر کا جو نعرہ لگاتی ہے، میرے خیال میں انسانوں کے لیے جو اس وقت موجود ہیں دنیا کے اندر، ہیومن رائٹس کے لوگ، ان کے منہ پہ اتنی زور کا تماچا ہے کہ اگر اس کو محسوس کریں، اور جو آزاد خیال اپنے آپ کو کہتے ہیں، روشن خیال اپنے آپ کو کہتے ہیں، جسم کو اریاں کر کے لوگوں کے سامنے جا کر اس کو حقوق نسواں کا جو پرچار کرتے ہیں، ان کے لیے اتنا بڑا ایک تماچا، ایک تھپڑ ہے کہ میرے خیال میں وہ صدیوں تک اس تھپڑ کی گرمائش کو محسوس کریں گے کہ عورت اپنے حقوق کو جانتی ہے، سمجھتی ہے، اور اپنے رائٹس کو پہچانتی ہے۔ اور اگر آپ کا ہیومن رائٹس ایک طرف کو عورت کو ننگا کرنے کے اوپر بڑا خوش ہے، تو کیا یہ ہیومن رائٹس نہیں کہ ایک عورت اپنے آپ کو عفت کے ساتھ، اپنے آپ کو حیا کے ساتھ، اپنے آپ کو ایک تقدس کے ساتھ رکھنا چاہتی ہے؟ کیا یہ اس کا فریڈم آف رائٹ نہیں ہے؟ کیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں نہیں آتا؟ آپ کو یہ کس نے رائٹ دیا کہ آپ خواتین کو، اور خصوصاً مسلمان خواتین کو جن کا حجاب ان پہ واجب ہے، آپ ان کے حجاب کے بارے میں سوال اٹھائیں؟ ہاؤ کوڈ یو ڈیئر اٹ؟ یہ تمام عالم دنیا کے لیے ایک میسیج ہے کہ آپ ہمارے مسلمان خواتین کو زد و کوب نہیں کر سکتے، اور یہی میسیج اور یہی حوصلہ ہر خاتون کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ کو خود اپنی عفت اور اپنی حیا کی حفاظت کرنی آنی چاہیے۔ اگر آپ میں یہ ہمت اور یہ حوصلہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے مسلمان بھائی لازمی طور پہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو کوئی ڈرا دھمکا نہیں سکتا۔ اس بیٹی کا نام مسکان تھا جس نے یہ کیا، اور آج وہ سوشل میڈیا کے اوپر، عالمی میڈیا کے اوپر ایک زینت بنی ہوئی ہے۔ وجہ یہی تھی کہ اس نے بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اب انڈیا کی ریاست کو اپنے منہ پر تھپڑ مارنے چاہیے اور سوچنا چاہیے اپنے گربان میں کہ ہم جو جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، انڈیا اپنے آپ کو ایک جو جمہوری ملک کہتا ہے، تو کہاں گئی آپ کی جمہوریت؟ کہاں گئی آپ کا فریڈم؟ کہاں گیا آپ کا ہیومن رائٹس؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے انڈیا کے اوپر بھی کہ آپ کی ریاست میں اس طرح ہوتا ہے۔ انڈیا کی تمام جو سوشل جو اس وقت تنظیم ہیں حقوق نسواں کی، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ درست اقدام تھا؟ اسکول کالجز کے اندر کیا بھارت میں انتہا پسندی یا انتہا پسندی نہیں ہے؟ کیا یہی سکھایا جاتا ہے؟ میں سلام کرتا ہوں قوم کی اس بیٹی کو، اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔ بھارت کے اندر جو ہماری مسلمان بہنیں ہیں، آپ نے ہمارے لیے پاکستان جیسے آزاد اسلامی ملک کی، ریاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ان خواتین کو، جہاں پہ دارالحکومت اسلام آباد میں میری جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی جو خواتین ہیں، ان کو کہا ہے کہ تم شاید اس دنیا کی ایک عجیب و غریب مخلوق ہو جسے آزاد ملک، ریاست پاکستان، اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک کے اندر شاید تمہیں یہ احساس نہیں ہوا، لیکن
میں مسکان انڈیا جیسے ایک کافر ملک کے اندر میں اسلام کا پرچار کرتی ہوں، میں حقوق نسواں کی بات کرتی ہوں، اور حقوق نسواں یہی ہے کہ عورت کو عفت دی جائے، عورت کو ایک شو پیس نہ بنایا جائے، اس کو رسپیکٹ دی جائے۔ تو اس بیٹی نے پوری دنیا کی عورتوں کی نمائندگی کی ہے۔ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی خواتین جو ہیں وہ ہمیشہ حقوق نسواں کے لیے سامنے آئیں گی، اور خواتین کو ایک ڈیکوریشن پیس یا ایک مینٹل پیس یا پھر معاشرے کے اندر ایک تشہیر یا اشتہار نہیں بننے دے گی، بلکہ ان کی جو حیا ہے، ان کی جو تقدس ہے، اس کی حفاظت کے لیے نکلیں گی۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے، ریاست پاکستان کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور ہماری خواتین ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتا ہوں کہ یہ میسج آپ فارورڈ بھی کریں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ریکمنڈز بھی کریں اپنے دوستوں کو، تاکہ ہم جلد از جلد اپنا نیٹ ورک بڑھا سکیں اور مزید اس کے اندر بہتری لا سکیں۔ I am very much thankful to you all audience for hearing me, for listening me, and inshallah in the future, coming future, we will be talking on different issues, and try to be try to give a very good analysis about the things happening in the world inshallah۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔